ایک چاند تھا سر آسماں، ایپیسوڈ 4، ناول بائے فرشتے سالار سے۔ منیہا کو گھر سے دور اسلام آباد کے اس ہوٹل میں رکنا قید لگ رہا تھا۔ اوپر سے جلال کے پل پل بدلتے انداز و اعتبار۔ وہ صبح ہوتے ہی بنا ناشتہ کیے ہوٹل سے نکلنے کو تیار تھا۔ منیہا بھی بحالت مجبوری اس کا ساتھ دے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ بہت گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ شادی کے محض 4 دن بعد یوں اٹھ کر اتنی دور چلے آنا اتنا آسان نہ تھا۔ اب کیا تم نے قسم کھا لی ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو گی؟ جلال نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی جانب سرسری سی نگاہ کی۔ نہیں تو، اس نے اپنی وضاحت دی۔ تو کوئی بات کرو۔ کیا بات کروں؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اس پل اس سے کیا سننے کا متمنی تھا۔ کچھ بھی۔ لڑکیوں کے پاس بہت باتیں ہوتی ہیں کرنے کو۔ یہ تو جیسے لڑکیوں پہ اعلیٰ تعلیمی ریسرچ کر چکے ہیں۔ منیہا نے سوچا مگر کہا کچھ نہیں۔ مجھے عادت نہیں اتنی باتیں کرنے کی۔ عادت نہیں یا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ کبھی کبھی وہ عجیب طرز پہ گفتگو کرتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میری دوستی اتنی جلدی نہیں ہوتی کسی سے بھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جلال کا مزاج برہم ہوتا تو سختی اسی کی آتی۔ اوکے، تو میں ابھی تک کسی ہوں میڈم کے لیے؟ منیہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا؟ تمہیں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے میڈم۔ وہ خوامخواہ اسے وارن کر کے کوئی انگلش دھن گنگنانے لگا۔ وہ صدا کی حساس لڑکی کڑ کر رہ گئی۔ اے اللہ، یہ میرے گناہوں کی کون سی سزا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ دل میں سر اٹھانے لگا۔ پھر اس نے خود کو سڑک پہ دور درختوں کی قطاروں میں مگن کرنے کی کوشش کی۔ نظارے بہت حسین تھے۔ اونچی نیچے گہری سبز پہاڑیاں، خوبصورت سیاہ تارکول کی سڑک، ایک اچھی گاڑی، یہ سب اس کے خوابوں اور ارمانوں کا حصہ تھا۔ اور یہ احساس بہت خوشکن تھا کہ وہ جن نظاروں کو کبھی ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی، اب حقیقت میں اس کے سامنے آنے والے تھے۔ سب کچھ حسب خواہش اور خوشکن تھا، اور اگر کچھ نہیں تھا تو اس سے آگے وہ ایک لفظ بھی نہ سوچ سکی۔ اس کم عمری میں بھی اس نے اپنی خواہشات اور خوابوں کو اتنا بے لگام نہ چھوڑا تھا کہ وہ منہ زور ہو جاتے۔ چہرے پہ زبردستی کی مسکان سجا کر اس نے ساتھ والی سیٹ پہ موجود اس شخص کو دیکھا جو بہت مطمئن اور خوش و خرم تھا، اور اب اس کے کل جہان کا مالک اور ضامن بھی تھا۔ جلال نے بھی اس کی نگاہوں کا انہماک محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا اور ہونٹوں کو سکیڑ کر اپنی محبت کا احساس دلایا۔ چاہتے ہوئے بھی منیہا کے ہونٹوں پہ ایک خجل سی مسکان کھیل گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے انہیں گھورنے کی؟ ساتھ ہی وہ اپنی غلطی پہ دل ہی دل میں نادم ہوئی۔ مگر اب یہ سب بے ثمر تھا۔ جلال نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جسے وہ مسلسل دبا رہا تھا، شاید اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، مگر منیہا کو سارے بدن میں چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنا ہاتھ چھپانے کی کوشش بھی کی، لیکن بے ثمر، وہ اس سے بے نیاز رہا۔ آخر سڑک پہ ایک اوپننگ ایئر ہوٹل کو دیکھ کر منیہا کی توجہ اس کے انوکھے ڈیزائن کے تختوں اور ان کے نیچے بہتے پانی پہ پڑی تو وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ یہ نظارہ بہت حسین تھا، اور یہاں پر وقت گزارنا کتنا دل فریب ہو سکتا تھا۔ یہ تو سوچ سے اوپر کی بات تھی۔ یہی وہ پل تھے جب جلال نے اس کی نظروں کے زاویے اور اس کے انہماک کو محسوس کر کے گاڑی روک دی۔ میرا خیال ہے کہ یہیں کچھ دیر رکتے ہیں، ناشتہ واشتہ کر کے آگے چلیں گے۔ منیہا سر ہلانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی، لیکن در حقیقت وہ بنا مانگے اس خواہش کے پورا ہونے پہ کافی خوش تھی۔ وہاں بیٹھ کر جب تک جلال نے پراٹھوں اور قیمے کے گرما گرم ناشتے کا آرڈر دیا، وہ تمام وقت منیہا کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ خلاف توقع جلال بھی خاموشی سے بیٹھا رہا، اور اس نے بیوی کے اس شغل میں خلل نہ ڈالا۔ جب ناشتہ آیا تو بھی منیہا کی توجہ ناشتے کے بجائے آس پاس کی ہر شے کو توجہ سے دیکھنے پہ تھی، اور وہ اس بات سے آگاہ نہ تھی کہ جلال اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں، کم از کم یہاں بیٹھ کر تم خوش تو لگ رہی ہو۔ میرے ساتھ تو سانگ سونگ جاتا ہے تمہیں۔ منیہا نے چونک کر اس کا گہری جانچتی نگاہوں میں دیکھا۔ یہ آدمی بہت زیادہ تیز تھا، ہر شے فوراً پرکھ لیتا تھا۔ سامنے والے کی سوچ پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اچھی جگہ ہے یہ، نیچرل بیوٹی۔ اس نے دوسرے الزام کی وضاحت دینا بیکار خیال کیا۔ یا تو جلال اس کی وضاحت قبول کرتا تو بھی کچھ فائدہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ وہی سوچتا تھا جو اس کا جی چاہتا۔
لیکن جب جلال نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ سب وہ برداشت نہ کر سکی، اور یوں جلال کے الزام پر محض تصدیق ثبت ہو گئی کہ منیہا کو جلال کے ساتھ اچھے طریقے سے وقت گزارنا پسند ہی نہیں تھا۔ جلال، اتنے سارے لوگ آس پاس دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کون لوگ بھائی؟ ادھر صرف میں اور تم ہیں، اور کوئی لوگ نہیں ہیں۔ وہ ہنوز بے پرواہ تھا، اور منیہا کو مزید ادھر بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ اس کے الزامات پر یوں ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی کوشش یہی تھی کہ جلال اس سے خوش رہے، تب ہی وہ اسے بدلنے میں کامیاب ہو سکے گی، مگر جلال تھا کہ خوش ہو کے نہ دیتا، اور حقیقت یہ تھی کہ جلال اس کے ساتھ خوش تھا۔ یہ الزامات اور اپنا ہی موقف منانا اس کی عادت تھی، اگلا اس کے سامنے سر ہی اٹھا نہ پاتا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ واپس گاڑی میں سوار ہو کر پھر مری جا کر ہی رکے۔ ایک مقامی 4 اسٹار ہوٹل میں انہیں ایک اچھا کمرہ مل گیا، لیکن اندر ہی اندر منیہا کو حیرت تھی کہ جلال جیسا شاہانہ مزاج آدمی 5 اسٹار کی بجائے 4 اسٹار میں کیوں رہنے والا تھا۔ پیسے کی کمی یا فراوانی سے قطع نظر اسے پیسے کی پرواہ ہی نہ تھی، کچھ آگے وہ بچت ہو کرتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ سفید اور نیلی چادروں، پردوں اور زیادہ کی آرائش میں سفید فرش والا یہ کمرہ اچھا تھا۔ بیچ میں پرانی وضع کا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا جو کافی قدیم محسوس ہو رہا تھا۔ جلال، ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھ ہی لیا، مگر جلال نے سن کر انسنی کر دی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا، اگر تم جانا چاہو تو ابھی جا سکتی ہو۔ اس آدمی نے حسب عادت الٹا ہی جواب دیا۔ وہ دل ہی دل میں دوبارہ سوال کرنے کو پچھتائی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، آپ تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ ناگواری اس کے لہجے سے عیاں تھی، مگر دوسری جانب پرواہ نہ کی گئی۔ جلال، سامان ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ بولو۔ عجیب روکھا سا انداز تھا، پل پل اس کا مزاج بدلتا تھا، اور یہ بات ان 4 دنوں میں منیہا کو کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا، لیکن باقی کا سارا دن اس نے خوب انجوائے کیا۔ کافی حد تک جلال کا خوف بھی کم ہو گیا۔ وہ اسے مال روڈ لے کر گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے اور خریدنے میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو انہوں نے واپسی کا سوچا۔ جلال رکے، مجھے کوئی سادہ سے کپڑے خرید دیں۔ رہنے دو، اتنے کپڑے ہیں تو صحیح، اس نے ٹال دیا، لیکن وہ رات کو پہننے والے نہیں ہیں نا۔ وہ دہائیاں دیتی رہ گئی، مگر جلال اس کا ہاتھ پکڑے واپس ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ شام کے کھانے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر تیاری پکڑی۔ ہوٹل کے چوکیدار نے اسے بیوی کے ہمراہ باہر نکلتے دیکھا تو خبردار کیا، صاحب، رات کو باہر نکلنا خطرناک ہوگا، زیادہ دور مت جانا۔ اور منیہا ڈر بھی گئی، وہ فطرتاً محتاط طبیعت کی مالک تھی۔ جلال، صبح چلے جائیں گے، اس نے ڈرتے ڈرتے تجویز دی۔ کچھ نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے منیہا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ اتنی تسلی اس کے لیے کافی تھی۔ خواہ کی آوارہ گردیوں کے بعد وہ رات 1 بجے واپس آئے۔ چوکیدار نے انہیں ملامتی نظروں سے دیکھا۔ صبح تک وہ گھوڑے بیچ کر سوتے رہے، اور 10 بجے وہ اٹھے تو منیہا کو خیال آیا کہ جلال کی سنگت میں وہ بھی نماز وغیرہ کی ادائیگی بھول ہی چکی تھی۔ شرمندگی کے احساس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پتہ نہیں ہم گھر سے باہر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نماز صرف گھر میں ادا کرنی ضروری ہے، سفر کے دوران نہ بھی ادا کی تو معافی مل جائے گی۔ حالانکہ نماز تو ہر حال میں فرض، چاہے تلواروں کے سائے میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اسے چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ہجوم کے مومن اور کافر میں خاموشی سے فرق کر دیتی ہے۔ اپنی چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا ادائیگی کے بعد اس نے اپنے رویے کے لیے جی جان سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے مستقل ہدایت کی دعا کی۔ اسی اثنا میں جلال معصوف پہ جاگ اٹھے اور منیہا کو واپس نماز پڑھتے دیکھ کر طنز سے سر کو جنبش دی۔ یہ عورت نہیں بدل سکتی، چاہے جو بھی ہو جائے، کہنے کے ساتھ ہی وہ پھر سے سو گیا۔ اسے واپس جگانا بھی ایک مشقت طلب مرحلہ تھا۔ پھر جب تک وہ اٹھ کر ناشتے کے لیے تیار ہوا، تب تک اس کے عشقیہ قسم کے مکالمے جاری رہے، جنہیں سن سن کر منیہا کبھی شرم سے سر جھکا لیتی، کبھی الجھن سے اسے گھورنے لگتی اور کبھی اس کی طرف سے رخ موڑ لیتی۔ عجیب سا انسان تھا، ناقابل بیان اور ناقابل اعتبار سا۔ آج کیا کرنا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں جب جلال نے برش رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا، تب احساس ہوا کہ اس کا سوال کچھ زیادہ مناسب نہ تھا۔ جلال پلیز، اس نے خاموش دہائی دی۔ کیا پلیز؟ وہ مزید بے تکلف ہوا، اور منیہا کی جان لبوں تک آ گئی۔
آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس کی یاد دلانے پر وہ کچھ پل اسے گھورتا رہا، پھر ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہو گیا۔ تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ مجھ سے بھی تنگ ہوتی ہیں، خلاف توقع مسکرا کر کہتا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب ہو لیا۔ کدھر جانا ہے؟ ناشتہ تو کر لیں۔ اسے پارکنگ کی طرف رخ کرتے دیکھ کر منیہا نے دہائی دی، ارے اس تھرڈ کلاس ہوٹل میں کون ناشتہ کرے گا؟ یہاں تو صرف سامان رکھنا ہے۔ وہ اسے لیے پہلے تو ناشتے کی کوئی مناسب جگہ تلاش کرتا رہا، پھر آخر انہیں ایک جگہ پسند آ ہی گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں کھلی فضا اور گرما گرم پراٹھا چائے، دونوں نے خوشی سے ناشتہ کیا۔ پھر وہ اسے لے کر آگے کو چل دیا، جہاں وہ منیہا کی دلچسپی محسوس کرتا وہیں گاڑی روکتا، اس کی تصاویر بناتا، اکثر اسے دھکا دینے کی دھمکی دیتا، اور یوں وہ شام تک اپنے ہوٹل سے بہت دور نکل آئے تھے۔ منیہا جو سارا دن بے حد خوش تھی، اچانک فکروں میں گر گئی، لیکن جلال کو کوئی فکر نہ تھی۔ اس نے وہیں ایک جگہ گاڑی ایک طرف کھڑی کی، سامنے چند رہائشی مکانات تھے اور اکا دکا لوگ سڑک سے اس طرف جا رہے تھے۔ چلو بھائی ریلیکس ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہم رات کو کہاں رہیں گے؟ اسے اپنے خیال پہ یقین نہ آیا۔ یہیں گاڑی میں رہیں گے، سہولت سے جواب دیا گیا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں رہوں گی یہاں۔ وہ صاف انکاری ہوئی، مگر جلال اسے تسلیاں دیتا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ اسے زبردستی نکال کر باہر لے آیا، وہاں موجود ایک آدمی سے اس نے نہ جانے کیا کہا کہ وہ انہیں ساتھ لیے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ منیہا نے راستے میں اس آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے اس سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، مگر جلال نے اسے تسلی رکھنے کا اشارہ دیا، اور آدھے گھنٹے بعد وہ اس گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ساتھ والے کمروں سے جلال اور اس کے گھر کے مردوں کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منیہا کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جلال کے جاننے والے تھے اور وہ اسے جان بوجھ کر یہاں لایا تھا، مگر رات کے 10 بجے وہ اسے واپس چلنے کا کہہ رہا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ وہ بیزار ہوئی۔ کیا مطلب یہیں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ یہ کہ تمہارے رشتہ دار ہیں جو تمہیں کھانا بھی کھلائیں، رات بھی رکھیں؟ وہ طنزیہ بولا تو منیہا اپنی جگہ خجل ہو گئی۔ تو پھر آپ ان کے گھر کیوں گئے تھے؟ خفگی سے کہا تو جلال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بھائی میں نے سوچا تمہیں مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کا مزہ چکھایا جائے۔ وہ گاڑی کو لے کر کچھ دور نکل آئے، سامنے قسمت سے ایک ہوٹل کی عمارت نظر آئی۔ وہ لوگ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اندر گئے، مگر یہ ان کی دوسری غلطی تھی کہ نہ تو منیہا کے پاس شناختی کارڈ تھا اور نہ ان لوگوں کے پاس نکاح نامہ، اسی لیے انہوں نے انہیں کمرہ دینے سے انکار کر دیا۔ جلال اجنبیوں کو دوست بنانے کا ماہر سہی، مگر وہاں کچھ نہ کر سکا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھنڈی ہوا پسلیوں تک محسوس ہو رہی تھی اور اس سے ایک قدم بھی نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ کہیں نہیں، یہیں انہیں کی پارکنگ میں سوئیں گے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ نیم دراز وہ اسے پیچھے آنے کا مشورہ دے رہا تھا، مگر منیہا بضد رہی کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی سو جائے گی۔ لاکڈ ہونے کی وجہ سے لوہے کے دروازوں سے ٹھنڈی ہوا منیہا کی ٹانگیں شل کر رہی تھی۔ آخر گھنٹہ بھر صبر کرنے کے بعد وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر آ گئی۔ وہاں موجود جلال نے اسے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے چین رہی، مگر پھر اس کے سینے پہ سر رکھ کر سکون سے سو گئی۔ یہ پہلی دفعہ تھا اسے جلال کے قریب ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ رات بہت سکون میں گزر گئی، بلکہ یوں کہا جاتا کہ اسے ہوٹل کے کمرے میں شاید اتنی اچھی نیند نہ آتی، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس آدمی کو اس کے لیے چنا تھا تو یقیناً کوئی بہتری ہی تھی۔ جو رات کے اندھیرے میں اس کو اپنی آغوش میں لے سکتا تھا، وہ دن کے اجالوں میں بھی اس کی طاقت بن سکتا تھا۔ مگر اس کی غلط فہمی خوشیاں عارضی ثابت ہونے والی تھیں۔ اس رات وہ اس بات سے لا علم تھی۔ اگلے دن صبح کا ناشتہ وہ اسی ہوٹل میں کرنے گئے۔ مینیجر نے خجل ہو کر انہیں دیکھا، مگر جلال کی نگاہوں کا تاثر فاتحانہ تھا، جیسے کہتا ہو ہاں بھائی تم نے نہیں رکھا تو ہم کون سا مر گئے۔ ناشتے کے بعد بجائے واپس جانے کے اس نے ناران کاغان کا پلان بنا لیا، لیکن سامان وہیں سے مل جائے گا۔ وہ عجیب لاؤبالی سا انسان تھا۔ وہاں پہنچ کر منیہا نے قدرت کے حسین معجزے دیکھے، رنگ برنگے جھرنے اور آبشاروں، سیاہی مائل سبز پہاڑ، لاتعداد درخت اور فطرت کا سکون۔ یہاں وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے وہیں ایک لگژری ہوٹل تھا۔ سامان وغیرہ رکھ کر وہ شام کے قریب ایک جھرنے کی سائڈ دیکھنے چلے گئے۔ بہت خوبصورت جگہ تھی جہاں تنہائی اور خاموشی تھی۔ یہ پانی کتنا اچھا لگ رہا ہے اس سبزے میں،
جھرنے کا پانی نیچے ایک جگہ جمع ہو کر چھوٹے سے تالاب کا نمونہ پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر جلال سراہے بنا نہیں رہ سکا۔ ہاں لیکن مجھے سبزہ پسند ہے، پانی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سرسری انداز میں اپنے فوبیا کا ذکر کیا۔ پانی کے ریزروائرز کے قریب منیہا کو محسوس ہوتا تھا کہ پانی اسے اپنے اندر کھینچ لے گا یا وہ اس میں گر کر ڈوب جائے گی۔ پانی بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے، بے وقوف لڑکی۔ جلال نے رخ موڑ کر اسے دیکھا مگر وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہو گئی۔ بس ایسے ہی، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے جان چھڑانے کو کہا اور دور جا کر کھڑی ہوئی۔ اچھا ادھر تو آؤ نا، جلال نے اسے دور بیٹھے دیکھ کر پکارا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارے یہ تھوڑا سا پانی ہے جو کہ گہری جگہ ہونے کی وجہ سے رک گیا ہے، ادھر تو آؤ، نیچے سے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ مگر وہ انکاری ہی رہی۔ پاگل ہو تم، پانی سے کون ڈرتا ہے؟ جلال نے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں جلال، پلیز آپ دیکھیں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلال کا اصرار بڑھتے دیکھ کر التجا کی مگر وہ بھی اس کی طرف آ گیا۔ پاگل ادھر تو آؤ، اچھا ایک تصویر تو بنواؤ۔ نہیں پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، یکدم وحشت ہونے لگی تھی۔ پاگل میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر وہ اسے زبردستی اٹھا کر لے آیا۔ منیہا نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، پھر بند آنکھوں سے پانی کی جانب دیکھا۔ آنکھیں تو کھولو، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ یہ ایک گہرے پانی سے بھری قبر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی جب زیادہ لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے تو تمہیں یہاں لوگ چھلانگیں لگاتے نظر آئیں گے۔ توبہ، میں تو مر کر بھی پانی میں نہ جاؤں۔ جلال کے بتانے پر منیہا نے جھرجھری لی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاگل لڑکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ڈرا کرو۔ ابھی وہ جلال کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہونا ہی چاہتی تھی، یکدم اس کے پیروں سے زمین نکل گئی اور اس کا وجود ہوا میں اچھلتا ہوا اس گہری قبر میں گر گیا۔